الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبالوالدین احسانا صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں متعدد مقامات پر والدین کی عظمت و شان کو اور ان کے مقام رفیع کو اجاگر فرمایا، اور قرآن کے بعد اللہ کے پیارے محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان میں بھی والدین کی شان کو بیان کیا گیا۔ حضرات محترم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرو، نیکی سے پیش آؤ۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اور بھی کافی مقامات پر خالق کائنات نے مومن کو، انسان کو حکم دیا کہ اپنے والدین سے اچھا سلوک کرو۔ اللہ کے پیارے محبوب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک انسان کے والد کو جنت کا دروازہ قرار دیا، اور والدہ کے پاؤں کے نیچے جنت کو قرار دیا۔ والدین کی عظمت و شان کا اندازہ اللہ کے ولی حضرت سیدنا بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اس واقعہ سے ملتا ہے کہ آپ ایک بار اپنی والدہ ماجدہ کے خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں کہ اے امی جان، میں اللہ کی عبادت کرنا چاہتا ہوں، لیکن آپ کا جو مجھ پہ حق ہے، جو آپ کی عزت و توقیر و تکریم اور جو آپ کی تعظیم اور رسپیکٹ ہے، وہ آپ مجھ پہ معاف کر دیں تو میں آپ سے اور دنیا سے کٹ آف ہو کر اللہ کی عبادت کروں، اپنے خالق حقیقی، اپنے مالک حقیقی کی عبادت اور عبادات و ریاضات میں مستغرق ہو کر، منہمک ہو کر میں اپنی زندگی بسر کرنا چاہتا ہوں۔ والدہ نے حق معاف کر دیا اور بیٹے کو اللہ کے سپرد کر دیا۔ بایزید بسطامی گھر سے نکلے، دور جنگلوں میں، بیابانوں میں، اللہ کی عبادت میں، ریاضات میں، عبادات میں، اور قیام اللیل اور سیام النہار کے اور تہجد کے عادی بن کر اللہ کو یاد کرتے رہے۔ 12 سال کا طویل عرصہ، ایک مدت دراز گزر گئی۔ 12 سال کے بعد بائی دا وے اچانک ایک بار اپنے علاقہ بستام کے قریب سے گزر جو ہوا تو دل میں خیال آیا کہ چلو چلتے چلتے اپنی والدہ کی دست بوسی، قدم بوسی، والدہ کے ہاتھ پاؤں چوم لوں، زیارت کر لوں والدہ کے چہرے کی۔ تو جب گھر آئے، رات کا ایک پہر گزر چکا تھا، دروازے پہ پہنچے، دستک دینے لگے تھے تو دل میں خیال آیا کہ بایزید، والدہ کو کبھی سکھ تو دیا نہیں، آج دکھ کیوں دینے لگے ہو؟ ٹھہر گئے، رک گئے اور ٹیک لگا کر ساری سردیوں کی ٹھنڈی راتوں میں اور یخ بستہ راتوں میں دروازے سے ٹیک لگا کر بیٹھے رہے، حتیٰ کہ جب بایزید بسطامی کی والدہ ماجدہ تہجد کی نماز کے لیے اٹھتی ہیں اور گھر کے اندر سے جو پانی والی نالی آتی ہے باہر کی طرف، اس میں سے پانی بہنے کی، پانی چلنے کی آواز آئی، بایزید بسطامی جان گئے کہ میری والدہ تہجد کے لیے جاگ گئی ہیں۔ تو دروازے پہ جوں دستک دی، دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے آواز آئی کہ بیٹا بایزید بسطامی، ٹھہرو، رکو، میں ابھی آتی ہوں، دروازہ کھولتی ہوں۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا، بایزید بسطامی اندر آئے، والدہ کی دست بوسی کی۔ والدہ نے آپ اپنے بیٹے بایزید کے چہرے کو دیکھا تو فوراً آنکھوں سے آنسو آ گئے اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کنا ہوئی، لب کشا ہوئی، دستے سوال دراز کیے اور دامن پھیلا دیے اور عرض کیا، یا رب العالمین، اے میرے اللہ، تو نے میرے بیٹے بایزید بسطامی کو، جو تیری عبادت و ریاضت کے لیے 12 سال سے گھر سے نکلا ہوا تھا، ابھی تک اسے وہ مقام نہیں دیا، ابھی تک قرب و معرفت اور شناخت نہیں دی، ابھی تک اسے وہ مقام رفیع نہیں عطا فرمایا۔ بایزید بسطامی کہتے ہیں کہ اللہ کی عزت کی قسم، جو مقام مجھے 12 سالوں میں نہ مل سکا تھا، جو عزت و وقار اور جو رب کی معرفت، پہچان اور اللہ کی شناخت مجھے 12 سالوں کی ریاضات، عبادات اور روز
روزے اور تہجد پڑھنے سے نہ ملا تھا، اللہ کریم نے والدہ کے 2 بول سے، والدہ کی ایک دعا سے، والدہ کے ایک بار دست سوال دراز کرنے سے اللہ کی بارگاہ میں وہ سارے مقامات عطا فرما دیے اور مجھ پر حجابات اٹھا دیے، ولایت کا دروازہ مجھ پر کھل گیا۔ اور کہتے ہیں کہ میں والدہ کی دعا سے وہ سارے مقامات اور اس مرتبے کو جو اللہ کی معرفت کو، اللہ کو پہچان کو، اللہ کی شناخت کو میں پہچاننا چاہتا تھا، اللہ تعالیٰ کی ذات کے قریب ہونا چاہتا تھا، وہ والدہ کی دعا سے اللہ نے مجھے عطا فرمایا۔ تو محتشم المقام سامعین کرام، احادیث طیبہ، نبی پاک علیہ السلام کے فرامین اور بزرگان دین، اسلاف کرام اور ہمارے جو ائمہ گزرے ہیں، صالحین، سلف صالحین گزرے ہیں، ان کے جو ہے والدین کی شان سے، ان کے تذکرہ خیر سے یہ ہمیں سبق ملتا ہے کہ آج ہم مجھ سمیت ینگ جنریشن جتنی بھی ہے اپنے والدین کی عزت و توقیر کو، تکریم کو کھو چکے ہیں، جس کی وجہ سے ہم پستی کا شکار ہو رہے ہیں۔ ہمیں والدین کی عزت، ان کا وقار، ان کا مقام رفیع جو ہے سمجھنا ہے اور ان کی رسپیکٹ، ان کی عزت کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں خالق کائنات ہم تمام کے والدین کا سایہ ہم تمام کے سروں پہ تادیر قائم و دائم فرمائے، ہمارے والدین کو صحت و سلامتی کی زندگی عطا فرمائے۔ والسلام علیکم۔